بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیوار کے پیچھے کا علم تھا یا نہیں؟ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے اور اسی طرح براہین قاطعہ میں خلیل احمد گیٹوی سہارنپوری نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ معاذاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث چیز کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ ہے مدارج النبوہ۔ مدارج النبوہ کے اندر اس کی پہلی جلد ہے، دو حصے اس کے، ایک جلد میں دو جلدیں ہیں، نوریہ رضویہ سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے سہارنپوری نے اور تقویۃ الایمان میں، لیکن انہوں نے کس سینس میں لکھا ہے یہ اس نے بیان نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی خیانت ان دونوں نے کی ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، ای دیوار است جوابش آنست کہ ای سخن اصلی نہ دارت۔ انہوں نے فرمایا بالکل یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پس دیوار علم نہیں تھا، یعنی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سخن درست نہیں ہے، یہ سخن اصلی نہ دارت، یہ سخن اصلی نہیں، اس حدیث کی کوئی سند، کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اگر اصل موجود ہو بھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر اللہ کے بتائے۔ اب اس پر دوسری انہی کی کتاب اشیۃ اللمعات میں انہوں نے یہی روایت بیان کی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 اور مکتوبہ یہ ہے مکتبہ رشیدیہ۔ اس کے اندر انہوں نے یہی بات کی ہے اور انہوں نے یہی تعویل بیان کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مروی ہے تو ہم کہیں گے اس کی تعویل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بتائے اللہ کے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت اصلی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی سند ہے ہی نہیں، جعلی روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 708، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اقیموا الصفوف، اپنی صفیں درست کرو، فانی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، لیکن بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ اس حدیث کی سنداً کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اب یہ لوگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک اور مثال یہاں بیان کی ہے، وہ یہ ہے ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ مبارکہ یعنی آپ کی اٹھنی مبارکہ گم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقوں نے یہ تان کیا۔ تان کیا کیا کہ یہ ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، خبر آسمان می رسانم، یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر نبی دانند کی ناقہ اون کجا است، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ناقہ کہاں ہے۔ پس فرمود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واللہ من نبیدن، مگر آنچے بدانند مرا پروردگار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا پروردگار مجھے نہیں بتاتا مجھے نہیں پتہ لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ میری ناقہ فلاں فلاں جگہ موجود ہے۔ اس کی پوری تفصیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مدارج النبوہ میں لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ روایت بیان کرنے والے بددیانتی پر مشتمل بات کرتے ہیں کہ جب یہی بات کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم ثابت کرنا چاہیں کہیں بخاری میں لکھی ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ لکھی نہیں، بخاری میں دکھاؤ۔ اب بخاری شریف میں جو حدیث لکھی وہ یہ ہے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی میں دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں، اور یہ اس بخاری کو چھوڑ کر اب جا رہے ہیں مدارج النبوہ میں، اور مدارج النبوہ سے بھی خیانت کرتے ہوئے جھوٹی بات لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اس حدیث کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان بددیانتوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی۔